جو دنیا کے اندر لیڈرز آئے ہیں، جو راہبر رہنمائے ہیں، جتنی تکلیفیں رسالت امام علیہ السلام کو دی گئیں، کسی کو اتنی تکالیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف رسالت امام علیہ السلام کو دی گئی۔ کہتے ہیں ایز محمد ایٹ اے پوائنٹ محمد واز ٹرانسفارمڈ انٹو اے محمد دا پرنس آف ڈارکنیس، لوگوں نے یہاں تک کہ آپ کو تاریکی کا شہزادہ بھی کہا، سب کچھ کہا، لیکن آپ نے ہر بات کو برداشت کیا، ہر بات کو آپ نے کیا کیا جی؟ برداشت کیا۔ چلیں جب میں ایٹ دا 11th آور بڑی میں نے فنی بحث کی آپ کے ساتھ، ٹیکنیکل باتیں کی میں نے آپ کے ساتھ، کوئی اور آپ کے اچھے اسکالر ہوتے تو شاید آپ کو 10-12 واقعات سنا کے ہٹ جاتے، لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں ٹیکنیکلی آپ کو یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے نا وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان اور میرا وجدان کہتا ہے جس طرح میں نے 22 سال آپ کو عقائد سمجھائے ہیں اور قرآن سمجھایا اور حدیث سمجھائی ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ روز محشر فرشتے بھی آپ کے ایمان اور عقیدے پر رش کریں گے۔ اتنا پیور اور اتنا خالص عقیدہ میں نے آپ کو دے دیا اور کہیں میں ڈی ٹریک نہیں ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی منشا بیان کرنے میں کبھی میں ڈی ٹریک نہیں ہوا۔ یہ کرم ہے میرے رب کا مجھ پر، میرے نبی کا کرم ہے کہ میں کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوتا۔ رسالت امام علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ ہم نے اسی پر ڈیبیٹ کی نا، اسی پر کہ آپ کا پورا وجود رحمت ہے، آپ کا ایچ اینڈ ایوری آرگن آف دا باڈی وہ جو ہے بلیسنگ آف اللہ، مرسی آف اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت ہے۔ اس پر تو ہم نے کوئی دوسری بات نہیں۔ اچھا دیکھیے میری بات سنیے، چلے میں دیکھتا ہوں جی کلام کو بھی ختم کرنا ہے میں نے۔ ظاہر پر تو سب کی نظر ہوتی ہے، ایسا ہے، ظاہر پر تو سب کی نظر ہوتی ہے، کمال تو یہ ہے کہ نظر کسی کے باطن پر ہو۔ اصل کمال تو یہ ہے، ظاہر کو دیکھ لینا، مجھے یہاں زخم ہے دیکھ کے میں ہائی وائی کیا تو آپ نے دیکھا ہاں ہاں بڑی تکلیف ہے علامہ صاحب کو، لیکن دل کے زخم کون دیکھے گا؟ دل کے دکھ اور درد کون دیکھے گا؟ یہ وہی ذات دیکھے گی جو ظاہر بھی دیکھتی ہے، باطن بھی دیکھتی ہے، جو آگے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، جو زمین کی تہ میں بھی دیکھتی ہے اور عرش کو بھی دیکھتی ہے، یہ وہ ذات دیکھے گی۔ ہم نے ظاہر کو دیکھا، ظاہر کو دیکھ کے ہم نے فیصلے کیے۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے اندر آپ کے پاس صحابی بیٹھے رو رہے تھے، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا کھو گیا۔ فرمایا صبر کرو صبر کرو، اللہ تعالیٰ جلدی کوئی راستہ پیدا فرما دے گا، بیٹھ جاؤ۔ اولاد کی محبت، وہ کہتے ہیں نا خدا اولاد کا دکھ نہ دکھائے، اس پر میں کیا ڈیبیٹ کروں؟ اولاد کی تو چھوٹی سی تکلیف بھی دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کی ہوش و آواز گم کر دیتی ہے، انسان اپنی عقل اور شعور کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے جب اولاد کی تکلیف کو سنتا ہے۔ فرمایا رو نا، اللہ تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اچانک مضافات سے دوسرے صحابی حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا اس کا بیٹا گم ہو گیا۔ تو کہا ہاں وہ تو میں جب مدینہ داخل ہو رہا تو باہر جو کھجوروں کا باغ، اس کا بیٹا تو وہاں کھیل رہا تھا۔ وہ جذبات سے اٹھا ایک دم خوشی سے کہ جاؤں جا کے اس بیٹے کو وہاں سے میں لے آؤں جا کے، تیزی سے باہر نکلا۔ رسالت امام علیہ السلام نے آواز دے کے روک لیا، فرمایا دیکھو تم اپنے بیٹے کو باغ میں لینے جا رہے ہو، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، اس کا نام لے کے مخاطب کرنا۔ ہو سکتا ہے وہاں کچھ ایسے بچے بھی ہوں جن کا باپ سربر نہ ہو، تیرا بیٹا کہنے سے شاید کسی اور کی گردن بھی رخ پلٹ جائے اور اس کے دل کے دکھ کا مداوع کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کا نام لے کے مخاطب کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ تیرا بیٹا کہنا بھی جو ہے دوسروں کے لیے باعث آزار نہ بن جائے، تکلیف نہ ہو۔ جو باپ کی شفقت سے محروم ہے، وہ ذات جس کی نظر محض ظاہر پر نہیں باطن پر بھی ہوتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ گھر میں پھل لاؤ تو پڑوسی کو بھی ضرور دیا کرو، اگر نہ دے سکو تو کم از کم چھلکے تو باہر نہ پھینکا کرو، چھلکے تو باہر نہ پھینکا کرو، چھلکوں کو چھپا دیا کرو۔ چھلکے دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، بچوں کو کون سنبھالے؟ بچوں کو کون سنبھالتے؟ آپ بچوں کو کسی کے گھر لے جائیں تو ان کے کھلونے دیکھ کے بچے مچل جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو یہی لینا ہے، ہم نے یہی لینا ہے۔ وہ دوسرا بچہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، وہ مچل جاتا ہے۔ آپ دو دھاری تلوار پر لٹک جاتے ہیں، صاحب خانہ سے کھلونا مانگے تو اس کا بچہ روتا ہے، اپنے کو نہ دے تو اپنا روتا ہے۔ کس کڑی آزمائش پہ بندہ جا پڑتا ہے؟ بچوں کو کون سمجھائے؟ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پھل کھاؤ تو چھلکے باہر نہ پھینکا کرو۔ بس آخری حدیث جی رسالت امام علیہ السلام، امام مسلم کی حدیث 2326 اس کا نمبر، انس بن مالک کے راوی، ان امرأۃ کان فی عقلها شیء، مدینہ کی ایک عورت
فرماتے ہیں کہ کانا فی عقلہا شیئن، اس کی عقل میں فطور تھا. شی واز ناٹ ان ہر سینسز، شی واز ناٹ ان ہر سینسز. وہ خاتون، حدیث پاک میں آتا ہے امام مسلم کی، وہ عقل اس کی جو تھی وہ کامل نہ تھی. فقالت، یا رسول، کہتے ہم بیٹھے تھے، فقالت کہتی یا رسول اللہ ان علی علیہ حاجتن، مجھے آپ سے بڑا ضروری کام ہے، مجھے آپ سے. اب میں غالباً رات تھا میرا خیال ہے، تو میں گاڑی لے کے آیا پارک کرنے کے لیے، تو ایک اتنا چھوٹا سا بچہ جو ہے نا، میرا بھانجا میرے ساتھ تھا، تو اس نے نوک کیا شیشہ. تو میں رکا ہوا تھا، تو میں کہ جی بیٹا کیا بات ہے، بڑا گول مٹول سا پیارا سا بچہ تھا. میں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ماچس لینی ہے، پیسے دے دو. کیا ماچس لے؟ تو مجھے دوسرے شخص نے کہا علامہ صاحب بچہ بیچارہ ایویں ہی ہے، منگول جا بچہ تو چھڑ دو، رہن دو. میں کہ نہیں یار بری بات ہے. میں کہ بیٹے ادھر آؤ، کیا لینا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ماچس لینی ہے، پیسے دے دو. میں نے پیسے اس کو اٹھا کے دے دیے. میں کہ ایسی بات نہ کرو. اچھا وہ بچے نے کیا کیا، دونوں ہاتھوں سے میری داڑھی کو پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، ایسے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا اور خوش خوش بھاگا جا رہا ہے کہ میں نے ماچس لینی. دو مجھے کہہ رہی علامہ صاحب یہ دیوانہ ہے، ایویں ہی پھرتا رہتا ہے. میں کہ نہیں ایسی بات نہ کہو. رسالت ماب علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئی اور کہتی ان علی کا حاجت، مجھے آپ سے بڑا ضروری کام ہے. فقالا یا ام فلان انظری ایا سکا کی شیعتی، فرمایا اے عورت جہاں لے جانا چاہتی ہو میرا ہاتھ تھام کے لے جاؤ، حتی اقضی اللہ کا حاجتی کا، میں تیری حاجت کو پوری کروں گا. صحابہ بتا رہے ہیں اسلم شی واز ناٹ ہر سینسز، یہ اپنی عقل کے دائرے میں نہیں ہے، یہ بے شعور ہے. اس کی بات نہ سنیے. فخلا ما فی بعض طرقی، وہ گلیاں گھماتی رہی. ایک جگہ بٹھا کے بیٹھ کے نا کوئی حاجت نہیں ہے. کہتی آؤ واپس چلیں. حتی فرغت من حاجت، یہ کہتی میری ضرورت پوری ہو گئی. آپ صحابہ نے کہا وسلم وہ تو اس کی تو کوئی سنتا نہیں مدینے میں. فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کی تو میں سننے آیا ہوں، جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کو تو میں سننے آیا ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مجھے کوئی کہے اللہ کے رسول کو کہ مجھے آپ سے حاجت ہے اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری حاجت پوری نہیں کرتا. ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے. رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات سراپا رحمت ہے اور انہوں نے رحمت کا درس دیا. کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو رقیق کر دے، نرم کر دے، اچھی بات کہا کریں، اچھی بات سنا کریں اور لوگوں سے اپنے رویوں کو درست کریں. سنتے ادا فرما دیجیے.